آیت نمبر 83۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون کہ تم عبادت نہ کرنا الا اللہ مگر اللہ کی، اور بالوالدین اور والدین کے ساتھ احساناً اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا اور کہنا للناس لوگوں سے حسناً اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور نماز ادا کرنا، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے رہنا، ثم پھر تم نے منہ موڑ لیا، الا مگر قلیلا منکم تم میں سے چند آدمی، وانتم معرضون اور تم روگردانی کرنے والے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی ان احکامات کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ پاک نے ان کی کتاب میں اتارے تھے۔ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، لیکن انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کے اپنے اندر جو بت پرستی کا ایک مادہ تھا صدیوں سے، اس کی تسکین کر لی۔ ایک جو ان کے اندر ایک بت پرستی کرنے کی عادت تھی، اس کی تسکین کر کے اللہ کے اس فرمان کو رد کر دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کر لی۔ اور یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، چاہے بنی اسرائیل تھا لیکن خدا تو ازل سے ابد تک ایک ہی ہے نا، لیکن ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، واحد ہے۔ ساری نمازیں، روزے، عبادتیں، ریاضتیں، حج، عمرے، زکوٰۃ سب اسی کے لیے ہیں، اور اگر کسی کی خدمت ہے تو بھی اللہ ہی کی خاطر ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ اور جو درود و سلام ہے وہ اللہم سے ہم شروع کرتے ہیں کہ مولا تو بھیج، یہ بھی ایک طرح کی دعا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں ہے، یہ ایک حسن عمل ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس میں کبھی بھی رد نہیں ہوتا، اور وہ قبول ہی قبول ہے، اور اللہ خود اس عمل میں شریک ہے، تو یہ عمل بڑا بلند ہے۔ اور وبالوالدین احسانا، اس میں تو بہت ہی یہ واسٹ ٹاپک ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے دیکھیں تو آپ اپنی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایسے تھے کہ جیسے کوئی شیر ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کے محافظ تھے۔ حالانکہ صرف 2 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن وہ عرصہ اتنا حسین تھا کہ آپ اپنی والدہ کے بازو بنے ہوئے تھے، اتنی زیادہ ٹیک کیئر، اور اتنی زیادہ ایسے تھا جیسے کوئی 5-6 سال کا بڑا بچہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی عمر مبارک سے کئی سال بڑے تھے۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اللہ ہی جانے حضور کیا ہیں، اللہ ہی ان کی حقیقتوں کو جانتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے والد محترم کو تو نہیں دیکھا، لیکن اپنے چچا کی حد درجہ رسپیکٹ کی، جنہوں نے انہیں پالا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو 6 سال تک دیکھا، لیکن ان کی بڑی ہی رسپیکٹ کی، اور پھر یہاں تک بھی بتایا کہ کاش میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری والدہ مجھے پکارتی تو کہتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں اپنی نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کی بات سنتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ تھی نہیں ظاہری طور پر، لیکن اگر حضور فرماتے وہ ہوتی تو میں ایسے کرتا۔ اٹ مینس کہ ہمیں بھی اپنے والدین کی اتنی ہی زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے جتنی حضور فرماتے ہیں میں اتنی کرتا اگر وہ ہوتی تو۔ نکتے سمجھا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اف بھی نہیں کہنا، اور ہم کتنا اف کہتے ہیں دن رات کہتے ہیں۔ اور احسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اگلا درجہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو دیا اور لیا نہیں، 50 آگے دیے ان کو واپس، جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے کرنا۔ جب ایک بچہ اپنی ماں کو لے کے حج پہ گیا اور اس کو کندھے پہ اٹھایا اور کہا کہ ماں کیا میں نے تیرا حق ادا کر دیا، تو ماں نے کہا کہ جب ایک رات سخت سردی میں تو نے بستر گیلا کر دیا تو میں نے تجھے خشک جگہ پہ سلایا، اور تیری جگہ بستر پہ میں سوئی گیلے بستر پہ، تو ایک اس رات کا حق نہیں ادا کر پایا۔ مائیں تو بڑا کچھ کرتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ہدایت دے جو صرف سٹیٹس لگانے تک ماں سے محبت کرتے ہیں، اس سے آگے وہ ہر بات کی نفی ہی کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی
اچھی خدمت اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کا سعادت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبانوں کو اف تک سے بھی بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وذی القربیٰ، قربا قریبی سے نکلا ہے، اور یہ رشتہ داروں کو کہتے ہیں، ذی القربیٰ رشتہ دار قریب والے۔ اس میں سے قریب ترین رشتہ جو ہے وہ ہمارے بہن بھائیوں کا ہے۔ ہمارے بہن بھائی ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں والدین کے بعد، اور پھر ہمارے سسرال والے اور میکے والے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد ننیال والے ددیال والے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر ایسے چل سو چل جو ہے وہ رشتہ داری بنتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا ننیال، ددیال، سسرال، میکا اور بہن بھائی، یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اور یتیم وہ ہوتا ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر ہو اور اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ جو 18 سال سے بڑا ہے اس کو ہم یتیم نہیں کہہ سکتے، وہ اب معتبر ہو گیا ہے، اب وہ بالغ ہو چکا ہے، اب وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، اس سر سے یتیمی کی تہمت ہٹ گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو خود بھی غریب ہو اور اس کے پاس کوئی کمانے کا وسیلہ بھی نہ ہو، یعنی کہ اس قدر غربت ہو کہ نہ وہ کما سکتا ہو اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ ہو۔ ان کے ساتھ بھی، جیسے اللہ معاف کرے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، معذور ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کما نہیں سکتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ یہ چاہے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اس لیے اس کا امپلیمنٹ ہم ساروں پہ ہوتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے، بلکہ یہ وہی قدیم دین ہے، وہی صدیوں پرانا ہے، لیکن یہی صدیوں پرانا دین قیامت تک چلے گا، اور یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، ہمیشہ جدید رہے گا۔ اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر سکتے نا، تو ہم اس کو برا بولیں بھی نہ، ہم اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کریں، ہم اس کے ساتھ بری بات بھی نہ کریں، ہم اس کو گالی گلوچ بھی نہ کریں، ہم اس کو طعنہ تشنیع بھی نہ کریں۔ ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں، بشرط زندگی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر لعنت کرنے والے کے لیے اور طعنہ دینے والے کے لیے۔ اب دیکھیں ہم دن بھر میں کتنے طعنے دیتے ہیں، کتنی لعنتیں کرتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم برا بھلا کہہ جاتے ہیں، تو ویل ہے ان کے لیے، بربادی ہے۔ تو ہمیں لوگوں سے ہمیشہ اچھی ہی بات کہنی چاہیے۔ کسی کا دل ٹوٹ جائے تو پھر اللہ 7ویں آسمان پہ پریشان ہوتا ہے اپنے اس بندے کے لیے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل میں وہ رہتا ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ اور اگر کسی کا دل جڑ جائے تو وہ عرش اعلیٰ پہ بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے کہ میرے بندے نے میرے بندے کا دل جوڑ دیا۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ قرآن پاک میں 700 بار نماز کا حکم ہے، اور تقریباً اتنی ہی بار زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اور اگر یہ زکوٰۃ ہم اپنے اوپر ٹیکس نہ سمجھیں، چلے اگر ہم ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں تو وہ اس کو ہم زکوٰۃ سمجھ کے ادا کرتے رہیں تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو مسٹ کر لیجئے اپنے اوپر کہ زکوٰۃ دینی ہے، ایک ہی بار تو دینی ہے، کون سا بار بار دینی ہے سال میں۔ ثم پھر تولیتم، منہ موڑ لیا تم نے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے کچھ لوگ، یعنی کہ سارے بنی اسرائیلیوں نے نہیں منہ موڑا ان ساری باتوں سے، لیکن کچھ لوگ اس کے اوپر قائم بھی رہے۔ وانتم معرضون، اور تم روگردانی کرنے والے تھے۔ اور اس جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق کا وعدہ، تم سے، لا تسفکون، کہ تم نہیں بہاؤ گے۔ اب دیکھیں تا آ گیا نا شروع میں تو سمجھ جائیں کہ یہ تمہاری بات ہو رہی ہے۔ لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، واو نون جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ سارے لوگ، دماء، خون، کم اپنوں کا، ولا تخرجون، اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنے وطن سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ یہ لوگ جب اپنے وطن میں واپس چلے گئے تو بعد میں آنے والوں کو انہوں نے اپنے وطن سے نکالنے کا حکم دے دیا، یعنی کہ اب یہ ہمارا ملک ہے، آپ نے جہاں جانا ہے چلے جائیں، ہم آپ کو اپنے وطن میں نہیں رکھیں گے، حالانکہ وہ ان کے
اپنے ہی وہ لوگ تھے، ان کی اپنی ہی جماعت تھی، باہر کے نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کو وطن میں آنے سے جو ہے نا وہ روک دیا۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے وطن نہیں آنے دیں گے، تو اللہ پاک یہاں پہ ان کو وہ واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ اے یہودیو، یاد کرو جو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی کہ اب جو قتل ہو چکے اب کسی اپنے کا قتل نہیں کرو گے، اور اپنوں کو اپنے وطن سے بھی نہیں نکالو گے، یعنی کہ جتنوں کو تم نے پہلے نکال دیا اب تم آئندہ نہیں نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا، ہاں ٹھیک ہے یا اللہ، ہم آئندہ سے یہ حرکت نہیں کریں گے، اور تم اس بات پر گواہ ہو کہ ہم آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے، اور اپنے اوپر گواہی بھی دیں گے کہ آئندہ ہم کسی کو نہ تو نکالیں گے وطن سے اور نہ قتل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر تم وہی ہونا، ہاؤلائی جنہوں نے تقتلون اب قتل کر رہے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور نکال باہر کرتے ہو، فریقم منکم ایک گروہ کو تم میں سے، من دیارہم اپنے وطن سے، تظاہرون مدد دیتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم والعدوان گناہ اور ظلم سے، وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بنا کر، تفادوہم تو ان کا فدیہ ادا کرتے ہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر، اخراجہم ان کا گھروں سے نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض کچھ حصے کا، فما جزاؤ پس کیا سزا ہے، من یفعل من ذلک منکم جو بھی کوئی ایسا کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا سوائے اس کے کہ وہ رسوا رہے دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون انہیں پھینک دیا جائے، الی اشد العذاب سخت ترین عذاب میں، فما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما تعملون جو عمل تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ان کی سرشت بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، یثرب کے رہنے والے یعنی کہ مدینہ کے رہنے والے، چونکہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور یہاں پہ مدینہ کے حالات بھی ہیں اور بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے، تو اللہ پاک یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ گھروں سے نکالنا سب سے پہلے، اور اپنوں کو قتل کرنا، یہ دونوں کام جو تھے بنی اسرائیل پر حرام تھے، اور جب انہوں نے گھروں سے بھی نکالا اپنوں کو، اپنے وطن سے نکالا اور انہیں قتل بھی کیا، لیکن جب وہ اپنے وطن واپس آنا چاہے تو انہوں نے ان سے پیسے مانگے، فدیہ مانگا۔ یہ ایک اصول تھا کہ جب کسی علاقے میں مسلم اسٹیٹ قائم ہو جائے تو اب وہاں پہ جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کریں گے، تو انہیں اس کے لیے ٹیکس دینا ہوگا، جس کو ہم اردو میں فدیہ کہتے ہیں اور انگلش میں ہم ٹیکس کہتے ہیں، تو انہیں وہ پے کرنا ہوگا تاکہ جو مسلم سوسائٹی ہے یا مسلم حکومت ہے وہ ان کی جان مال عزت کی حفاظت کر سکے اس ٹیکس کے پیسوں سے، ان کے لیے سیکیورٹی فراہم کر سکے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کر سکے۔ اور یہ اصول صرف ایسے قائم ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں مسلمان حکومت ہو۔ اب دیکھیں اگر ہم بنی اسرائیل کو دیکھیں تو وہ اپنے ہی ہم وطن ہیں اور اپنی ہی ان کی حکومت ہے، اور وہ اپنوں کو ہی نکال رہے ہیں، وہ غیر مسلموں کو نہیں نکال رہے، وہ اپنوں کو ہی نکال رہے ہیں، اپنوں کو ہی قتل کر رہے ہیں، اور جب اپنے واپس آنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان سے ٹیکس مانگ رہے ہیں، ان سے فدیہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ان کی کتاب میں سب سے پہلے ان کا قتل کرنا اور ان کو گھر سے نکالنا ہی حرام تھا، لیکن اب وہ کتاب کے اس حصے پر ایمان لا رہے ہیں جس حصے پر لکھا ہوا ہے کہ آپ ان جو باہر سے آنے والے ہیں ان سے ٹیکس لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اگر کتاب ہے تو الحمد سے والناس تک سب پر ایک جیسا ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کی جو کتاب ہے وہ اس کے صفحے اس وقت کھولتے ہیں جب کہیں سے پیسہ آنے کی بات ہو، یعنی کہ جب انہوں نے فدیہ لینے کی بات ہوئی، اب وہ اپنے وطن واپس آ رہے ہیں، حالانکہ یہ مشرکوں کے لیے تھی یا دوسرے لوگوں کے لیے جو ان کے ہم وطن نہیں تھے، جو ہم مذہب نہیں تھے، ان کے لیے تھا یہ اصول۔
اور آج بھی یہ اصول قائم ہے۔ تو انہوں نے اس اصول کو صرف اپنے پیسوں کے حصول کے لیے یوز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو کیا سزا ہے اس کی جو ایسا کرے، سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں بھی آزمائش میں رہے اور قیامت والے دن بھی اسے سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، جو بھی تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات، جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی، حیات الدنیا، دنیاوی زندگی، بالآخراتی، آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف پس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ اسپیسیفکلی تو انہی مشرکوں اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور جنرلی ہم سب سے بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی دنیا کو بیچ دیا آخرت کے بدلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بھلا دیا آخرت کی یاد سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ان سے ہاتھ ہٹا لیا، کبھی ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے نالج میں سارا کچھ ہے۔ تو ہمیں دنیاوی زندگی کو صرف دنیاوی زندگی ہی سمجھنا ہے، سراب ہی سمجھنا ہے، پانی کا بلبلہ ہی سمجھنا ہے، اور اس کو ابدی، دائمی اور ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھنا۔ ہمیں نہیں بتایا کہ ہمیں کتنی زندگی دے کر بھیجا ہے، ہمارا جو پتلا ہے اس کو کتنی چابی دی گئی ہے، اس نے کتنا گھومنا ہے، بس یہ اس کے ہاتھ میں، یہ اس کے علم میں ہے کہ اس نے ہمارے جسم کے اسٹرکچر کو کتنے عرصے کے لیے بنا کے دنیا میں بھیجا۔ ہمیں اس دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ کی امانت سمجھ کے خرچ کرنا ہے، کیونکہ جو امانت ہوتی ہے نا، اس کا بے دریغ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ سوچ سمجھ کے خرچ کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کو اللہ کی امانت سمجھ کے استعمال کرنا ہے، اور اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ یہ سارا جو پتلا ہے یہ اس کا ہے، اور اس کو اس کی ہی راہ میں چلانا ہے جیسے بھی چلایا جا سکے۔ اور یہ کام انسان کی اپنی ول پاور تو ہے ہی ہے، لیکن جب تک اللہ کی مدد اس کا ساتھ نہیں دے گی، بندہ اس کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اس سے یہی دعا کرنی ہے کہ مولا اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما، ہم تیری دنیا کی زندگی کو جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے ضائع نہ کریں، اس کو بیچیں نہ، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، تاکہ کل تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں اور ان عذاب یافتہ لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔